بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ سونے کے مٹکے کا ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے دوسرے شخص سے کچھ زمین خریدی، کچھ رقبہ خریدا۔ اس نے اس کے اوپر گھر بنانا تھا یا کوئی کام کرنا تھا۔ جب اس نے اس جگہ کی کھدائی کی تو اس میں سے اس کو سونے کا ایک مٹکا ملا۔ وہ مٹکا لے کر تو بیچنے والے شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ مٹکا تمہارا ہے، میں نے تمہیں زمین کے پیسے دے دیے تھے لیکن میں نے مٹکے کے پیسے نہیں دیے تھے، اس لیے یہ مٹکا میرا نہیں ہے، اسے تم رکھ لو۔ تو جس نے زمین بیچی تھی وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے زمین خریدی، اس کے تم نے مجھے پیسے دے دیے، یہ زمین میں سے مٹکا نکلا ہے تو اس کا تعلق میرے سے کیسے ہوا؟ یہ تو تمہارا ہوا کیونکہ تم نے زمین خریدی تھی، تمہاری زمین سے یہ مٹکا نکلا تو یہ تمہارا ہوا۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، میں نے مٹکے کے پیسے نہیں دیے تھے، زمین کے پیسے دیے تھے، اس لیے یہ مٹکا میرا نہیں ہے۔ تو بیچنے والا شخص کہنے لگا کہ مٹکا میں نے بھی نہیں وہاں دبایا تھا، میرے پاس تو صرف زمین تھی، وہ میں نے تمہیں بیچ دی، اس کے میں نے پیسے لے لیے۔ اب یہ وہاں سے مٹکا نکلا تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں نے مٹکا وہاں نہیں دبایا تھا، تم نے زمین خرید لی، اب یہ تمہارا ہوا۔ دونوں کے آپس میں بحث ہونے لگی، وہ کہتا ہے مٹکا میرا نہیں ہے، وہ کہتا ہے مٹکا میرا نہیں ہے۔ تو قریب کوئی شخص تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ قاضی کے پاس چلے جاؤ، تم لوگوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، قاضی کے پاس چلے جاؤ، وہ انصاف کرے گا۔ اور ویورز، یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور ذوالقرنین جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وہ بادشاہ تھے اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی وہ سلطنت کو چلایا ہوا تھا اور بہت اچھا انصاف قائم کیا ہوا تھا، اور جو بے انصافی کرتا تھا اس کو بڑی سزا دی جاتی تھی۔ اور ذوالقرنین اپنے امور سلطنت کی بذات خود نگرانی کیا کرتے تھے، کسی خیانت اور بددیانتی کی اطلاع ہوتی تو وہ خود معائنہ کے لیے پہنچ جاتے اور سزا دیتے۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین بھیس بدل کے شہر میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج قاضی کو چیک کرتا ہوں کہ وہ انصاف کرتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ چھپ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، صبح سے شام ہوئی، کوئی مقدمہ نہیں آیا۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر تیسرا دن ہوا، جب کئی دن گزر گئے کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر کوئی مقدمہ ہی نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دو شخص وہاں پر آ گئے، یہ وہی دو آدمی تھے جو سونے کے مٹکے پر بحث کر رہے تھے۔ تو ذوالقرنین چھپ کر وہ دیکھنے لگے کہ قاضی اب کیا کرتا ہے۔ وہ ایک شخص کہنے لگا کہ جناب دیکھیں، آپ انصاف کریں، میں نے اس شخص سے زمین خریدی، جب میں نے وہ کھدائی کی تھی تو اس میں سے یہ مٹکا نکلا تھا، یہ مٹکا میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے زمین خریدی تھی، اب میں اس شخص کو دے رہا ہوں تو یہ مٹکا لے نہیں رہا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں لے رہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب میرے پاس جو زمین تھی نا اس میں نے مٹکا دبایا نہیں تھا، یہ پتہ نہیں اب کہاں سے آیا تھا مٹکا، میں نے اس کو زمین بیچ دی، زمین کے پیسے لے لیے، اب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ یہ شخص زبردستی مجھے مٹکا دے رہا ہے تو میں نے نہیں یہ لینا۔ وہاں بحث ہوتی رہی، پھر قاضی کو وہ لوگ کہتے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ مٹکا آپ رکھ لیں، یہاں پر رکھ لیں، جو بھی کوئی کام ہوگا آپ کروا لیں اس سے بیچ کر، یہ سونے کا مٹکا۔ قاضی کہنے لگا واہ بڑی بات کی ہے، یعنی خود تم لوگ بچ جاؤ اور میں پھنس جاؤں، میں کیوں رکھوں، میرا اس مٹکے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو میں یہاں پر کیوں رکھوں گا اس کو، یہ مٹکا تم دونوں میں سے کسی کا ہے تو وہ رکھو۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں رکھیں گے۔ پھر قاضی کہتا میں اس کا بہتر حل بتاؤں؟ کہنے لگے ہاں جی بتائیں۔ قاضی کہتا ہے کہ تم لوگوں کے بچے ہیں؟ ایک کہنے لگا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ قاضی کہتا کہ وہ بڑے ہیں، جوان ہیں؟ کہنے لگے ہاں جوان ہیں۔ قاضی کہتا کہ بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان دونوں بچوں کی آپس میں شادی کر دو، ایک کا بیٹا ہے ایک بھی بیٹی ہے، دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ مٹکا ان کو جہیز کے طور پر دے دو یا تحفے میں دے دو۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری بات ذوالقرنین بھی سن رہے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ قاضی نے کتنا زبردست فیصلہ کیا، بڑے خوش ہوئے۔ پھر وہ قاضی سے ملے اور کہنے لگے کیا فیصلہ کیا ہے تم نے، کیا زبردست فیصلہ ہے۔ تو قاضی کہتا ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا تھا، کہ اس کے علاوہ اور کیا فیصلہ ہو سکتا تھا، کہ جہاں پر یہ فیصلہ نہ ہو تو کیا وہاں بھی باران رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ذوالقرنین نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسی قسم کے عدل و انصاف سے دنیا قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا تو سب حیران ہوئے کہ واقعی
دنیا ایسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ ویورز، آج کا یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ سچا واقعہ تھا، آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔